حضرت سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تسبیح پھیری تو دل نہ پھیریا کی لینا تسبیح پھیر کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو، جے چلے کٹے تو کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، تے جاگ بھی نہ دودھ جمدا نہ ہی ہووے پیا لال کڑ کڑ کے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع ہم نے علم چنا ہے۔ علم کی 3 شاخیں ہیں بنیادی، علم نباتات ہے، علم حیوانات ہے اور علم اخلاقیات ہے۔ انسان جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے علم اخلاقیات سے ہے۔ علم اخلاقیات میں جو ہے وہ جتنے ہمارے دنیا کے علوم ہیں، جو ہے طب ہے، جو ہے حساب ریاضی ہے، اخلاقیات کی یہ تمام شاخیں ہیں، معاشیات ہے، جو ہے وہ سوشل سٹڈیز ہیں، جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ شاخیں ہیں علم کی۔ اب علم جو ہے اس کے بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہم چیدہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلا آج کا جو نوجوان ہے وہ علم سے بہت زیادہ دور ہے، اور تقریباً 90% لوگوں کو جو علم ہے وہ مجلسی ہے، سینہ بسینہ ہے، اس کو سینہ بسینہ حاصل ہوا ہے، بریسٹ ٹو بریسٹ کسی نے اگر عطا کر دیا ہے تو مجمع بیٹھا اس کو تھوڑا سا معلومات ہو گئی ہے تو اس نے اس میں 4 چیزیں اپنے پاس سے شامل کر کے اگلے کو بتا دی ہیں، تو یوں جو ہے وہ نہ صرف کہ بات کا بتنگڑ بنا بلکہ بات بگڑ گئی اور بات جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے جو لوگ جو تھے وہ جو سمجھدار جو بڑے لوگ تھے وہ چوپالوں پر کوہ پر پنڈوں میں بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کا سبق دیا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے تاکہ کچھ ان کو علم حاصل ہو، کیونکہ وہ پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو کم سے کم سنی تھی، اور سننے میں جو ہے اخلاقیات کا درس ہوتا تھا، تو کم سے کم یہ وہ سینہ بسینہ اب جو ہے یہ اپنی نسل میں چلاتے تھے۔ لیکن آج کل کا انسان کو جو ہے بہت ساری فیسلٹیز، بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں، اس کے پاس سب سے بڑی بات جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جب وہ اسے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ گوگل پہ چلا جاتا ہے، وہ انسٹاگرام پہ چلا جاتا ہے، وہ فیس بک کو دیکھتا ہے، یوٹیوبر ہے وہ دن رات اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن وہ اس کو معلومات دیتی ہے، علم تو نہیں دیتی، علم جو ہے وہ کتاب دیتی ہے۔ اب جو علم جو ہے وہ جو آپ جو جاتے ہیں، مثلا گوگل کو آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتاؤ، تو وہ تمہیں جو تھوڑی اس کی جو ہے وہ آؤٹ لائن دیتا ہے، اس کو انفارمیشن تو دیتا ہے، نالج نہیں دیتا۔ نالج کے لیے آپ کو کتاب سے رشتہ جوڑنا پڑتا ہے، اور کتاب جو رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو کتاب سے جو ہے پڑھنا پڑے گا، وہ تبھی آپ کو علم ہو سکا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پڑھ سکیں گے۔ سپوز آپ آج کل جو ہے چائنیز لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے، تو کہ چائنا جو ہے وہ از گوئنگ ٹو بیکم اے سپر پاور بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے چائنیز زبان کو سیکھا ہوگا جناب تو پڑھ سکیں گے، ورنہ وہ چائنیز ہمارے سامنے جو مرضی کہتے رہے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ علم ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ آپ دیکھیں کچھ جو علم جو ہے وہ انسان کو کتابوں سے حاصل، جو اس نے مدرسے سے حاصل کیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اگر دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں تو کتنے لوگ گریٹ مین جو ہیں وہ آپ نے پیدا کیے ہیں، آپ کے اسکول کالجز نے پیدا کیے ہیں، جو کہ اس قابل ہوں کہ وہ کچھ تخلیق کر سکیں، کوئی تحقیق کر سکیں۔ وہ گریٹ مین شپ جو ہے ان کے اندر کیوں نہیں پائی جا رہی؟ کیونکہ وہ اس کا نالج میں محدود ہے۔ اس نے جب کتابوں تک پڑھا ہے اور اس کو محدود کر دیا ہے، اس کو اپلائی نہیں کیا ہے۔ جو ہے اپلائی کرنا جو ہے وہ زندگی کے جو عمل میں لانا ہے۔ اپنے علم کو اگر عمل میں لائیں گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ اس کی پختگی پیدا ہوگی، یقین آئے گا کہ جو میں علم پڑھا ہے یہ علم برائے ہدایت ہے، علم برائے علم نہیں ہے۔ ہم علم برائے علم کے جو ہے وہ جو قائل ہیں بنسبت علم برائے عمل کے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں یار چھوڑو یہ تو کتابی بات ہے، تم اس کو حقیقت میں اپلائی کرنے کی۔ حالانکہ یہ جو ہے جتنی بھی تم علم پڑھ رہے ہیں وہ فزودہ نہیں لکھے گئے، اور رائٹر نے بڑی کوشش کے بعد لکھے ہیں، وہ کوشش کے بعد لکھ کر ہمارے سامنے ہوئے کتابی شکل ہے، ایک کہانی کی صورت ہے، ایک لیسن کی شکل میں آئے ہیں۔
بنسبت کہ یہی ہے کہ ایسے نہیں اٹھا کے اس نے لکھ دیا بات کو تو آپ پڑھ رہے ہیں ایسے کہتے ہیں وقت ہے، اس کو آپ اپلائی نہیں کیا۔ اب علم جو ہے بغیر عمل کے بیکار ہے، گمراہی ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے، مثلا آپ کو نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے کچھ جو ہے وہ شرائط ہیں اس کی طہارت حاصل کرنا ہے، جگہ کو پاک کا صاف کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ علم کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ آتی نہیں ہے تو کس طرح پڑھیں گے آپ نماز؟ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، طب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے لیے آپ کو کتابیں اور پورا جو ہے نالج حاصل کرنا پڑے گا، تبھی آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ ایسے تو نہیں اس کو 5 سال یا 4 سال لگ جاتے ہیں، اور ڈگری کا حاصل کرنے کے لیے ڈپلومے کی صورت میں آپ کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے، مگر اس کی جو ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے تب ہوتی ہے جب آپ مریضوں پر اپنا علم جو ہے وہ تشخیص کر کے حاصل کرتے ہیں، اس کا نبض دیکھ کر وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتی ہسٹری لیتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہاں یار یہ ٹھیک کر رہا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم کو اس پر اپلائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ علم جو ہے کتابوں کے علاوہ کچھ اور چیزوں سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں جو ہے انسپائریشن سے حاصل ہوتا ہے، ہم بڑوں کے ساتھ ہمیں ایسا علم جو ہے نسبت سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں ایسا فیض حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ حضرت واصف علی حفاظت صاحب کے بارے میں بہت باتیں بتاتے ہیں کہ وہ دانشور تھے، بہت بڑے، اور کالج بھی چلاتے تھے۔ تو میں ان سے ملا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت سا کچھ سنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نے ایک پڑھا ایک جگہ، تو کہتے ہیں کہ میں ایک بار جو ہے میں نے کوشش کی کہ میں کچھ سوالات تھے میرے جو کہ مجھے مل نہیں رہے تھے، وہ شاید غالباً روحانیت میں تھے جو کہ وہ حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو ہے اشفاق احمد صاحب کے بھی جو ہیں وہ مرشد تھے، ان کے پاس چلا گیا۔ تو میں بڑا امیج لے کر گیا اس بات کے کہ یہ بہت بڑے پیر ہوں گے، بہت سارے مرید بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ امیج تھا ایک کہ پیر اس طرح ہوتے ہیں، ان کے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک فرسودہ حال میں، کپڑے میں، جو گندے میلے کپڑوں میں وہ شخص دروازہ کھولا، اس نے مجھے بٹھایا۔ تو پھر آ کے میرے پاس وہی شخص بیٹھا، تو میں نے پوچھا کہ میں نے فضل شاہ صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں میرے جو اندر امیج تھا اس کا سارے کا سارا جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور میں نے کہا جناب آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور کیسے آئے آپ؟ پوچھا تو کہا بھی میں نے کچھ سوال آتے ہیں، تو کہ انہوں نے پوچھے، انہوں نے جواب دے دیے۔ تو واصف صاحب نے پوچھا کہ آپ کس اسکول سے یا کس یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آج تک اسکول ہی نہیں گیا۔ تو فضل شاہ صاحب کے پاس کون سا علم تھا؟ فضل شاہ صاحب کے پاس ڈیوائن کا وہ علم تھا جس کو علم لدنا کہتے ہیں۔ وہ قرآن کی تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر فاضلی ہے ان کی تفسیر کا نام۔ تو انہوں نے کیسے لکھی؟ وہ علم انسپائریشن سے، جو گاڈ سے حاصل ہوا، اللہ سے حاصل ہوا، جو علم لدنا حاصل ہوا، وہ فیض سے حاصل ہوا۔ بھائی ان کی فیض نے ان کو اس مجبور کیا قلم اٹھانے پر، انہوں نے تفسیر لکھ دی، وہ بڑی مایہ ناز تفسیر ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا۔ اور یہ جو اشفاق احمد صاحب خود جو ہے وہ ایک سند ہیں، وہ کہانی کار ہیں، ان کے ڈرامے جو ہیں مشہور ہیں، ان کے افسانے مشہور ہیں، ان کی تحریریں مشہور ہیں، مگر اگر دیکھیں تو وہ بھی گئے حضرت فضل شاہ صاحب کے پاس، اور کون سا علم لینے کے لیے؟ وہ علم جو تھا وہ فیض کا علم تھا، اور انہیں وہاں سے حاصل ہوا اور وہ ان کے مرید ہو گئے۔ اور کہتے ہیں ان کا یہ ڈرامہ ہے بڑا مشہور، اشفاق احمد صاحب کا بڑا مشہور ڈرامہ ہے من چلے گا سودا۔ من چلے گا سودے میں جتنی بھی روحانیت کی ٹرمز، اصطلاحات جو ہیں وہ اشفاق احمد صاحب نے بولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، تو میں نے جو ہے وہ حضرت کے مزار پہ جو ہے وہ اس پر وصال کر چکے تھے، چلے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ تم یہ ڈرامہ تحقیق کرو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ، روحانیت کے بارے میں کہ روحانیت کیا چیز ہے۔ بے کون سی چیز تھی؟ وہ روحانیت کا وہ علم تھا جو فیض سے حاصل ہوا جناب اشفاق احمد صاحب کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت کے دربار پر سارا دن بیٹھا رہتا،
تو مجھے وہ چیزیں وہاں پہ وارد ہوتی تھی، انسپائریشن ہوتی تھی اس کی، اور میں جو ہے وہ وہاں سے حاصل کرتا، وہ آ کر وہ تحریر کرتا، وہ جب کردار پر کون سا جو ہے وہ ڈائلاگ بولنا تھا، وہ شاہ صاحب نے ہی مجھے، میرے مرشد پاک نے مجھے انسپائریشن سے وہ بتایا مجھے، تو فیض حاصل ہوا نا بھائی۔ وہ علم کون سا تھا جو بک سے انہیں حاصل نہ ہوا، ان کو تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، ڈرامہ لکھنے لکھانے میں گزر گئی، لیکن وہ ڈرامہ جو ہے اتنا شاہکار ہوا کہ اس میں حضرت فضل شاہ صاحب کو اس کردار بھی دکھایا گیا، اور اس کو بتایا گیا کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ اتنا امیر زادہ ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہوا ہے، وہ کس چیزوں نے، وہ علم تھا، وہ علم تھا جو کہ انہیں انسپائریشن سے اور وہ نسبت سے حاصل ہوا، یا جس کا پہلے فیض سے حاصل ہوا۔ تو یہ فیض کا علم جو ہے یہ کن لوگوں سے حاصل ہوتا ہے؟ جو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گریٹ ہوتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا علم جو کہ ڈیوائن سے حاصل کیا ہے، تو ہم تو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے ایک مسلسل جہد و جہد لگن کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو ہمیں ان کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس بیٹھنا بہت ساری کتابیں، بہت سارا جو ہے علم حاصل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ حکمت دانائی سے خالی نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو علم ایسا علم ہے جو ہمیں جو فیض سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کتابوں سے حاصل ہوتا ہو تو آج سارے جو ہیں وہ جو ہیں وہ پڑھ کے وہ عالم فاضل بن گئے ہوتے، لوگ کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ ہے کہ عملی میدان سے کورے ہوتے ہیں، اپنے علم کو عمل میں نہیں لاتے۔ تو حضرت اس موقع پر میں پھر ایک شعر آپ کے گزارش کروں گا۔ حضرت سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا، کی لینا تسبیح پھیر کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، جے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، تے جاگ بھی نہ دودھ جمدا نہ ہی، ہووے پیا لال کڑ کڑ کے ہو۔ اب یہ جاگ جو ہے وہ کن لوگوں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ان لوگوں سے حاصل ہوتی ہے جو ہمیں نسبت کا علم دیتے ہیں، یہ مرشد ہوتے ہیں، جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ساری زندگی، اب وہ آپ دیکھیں اس 30 سال کا 35 سال کی ان کی ریاضت ہوتی ہے، ان کا علم ہوتا ہے جو کہ چند لمحوں میں آپ کے پاس جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہاں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں جو آپ کو ایک عہد لگے گا، ایک ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچتے پہنچتے، ان کو وقت گزر گیا اور آپ آئے اور لے کر چلے گئے، کیونکہ اس کو یہ فیض سے حاصل ہوا آپ کو۔ اور جو آپ ساری رات جو ہے اگر کتاب پڑھتے رہیں تو آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اور چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ نچوڑ ہے، وہ ایسنس ہے، وہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جو خلاصہ ہے جو آپ کو انہوں نے دے دیا، اور آپ نے اگر اس کو اپلائی کیا تو آپ کو پورا اترے اس بات پر، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا ایک پورا زمانہ ہے، ان کی جہد و جہد ہے، ان کی کوشش ہے جو کہ ایک علم کی شکل میں آپ کو مل گئی ہے۔ بھئی اس کو بروئے کر لا کر آپ دیکھیں کہ واقعی وہ کتنا سچا اور کتنا اعلیٰ اور کھرا ہے کسوٹی پر۔ کسوٹی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ عملی میدان میں اس کو لائیں۔ سائنسدان کیا کرتا ہے؟ سائنسدان علم جب لیتا ہے کسی چیز سے تو وہ اس کو اپنی لیبارٹری میں، مشاہدے کی لیبارٹری میں اور تجربے کی لیبارٹری میں اس کو استعمال کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ تو آج یہ اگر کچھ لوگ جو ہیں نادان لوگ آج کل جو ہیں وہ سائنس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنے قرآن کو بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن بہت آگے کی باتیں بتاتا ہے، وہ آخر سارے زمانے کا علم ہے، اس کی ہاتھے سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں سائنس جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کو جب پڑھتی ہے تو وہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتی ہے، تو کہتی ہے کہ یہ بات سچی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور انسان کی جدوجہد وہ 1400 سال بعد کے بعد پہنچی، اس قابل ہوئی کہ جناب یہ جو ہے وہ صحیح بات درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور لیکن اس کو کپڑے سے صاف نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو انہوں نے پہلے ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھے، اب وہ چھوڑ دیے، انہوں نے ویکیوم لگا دیے، یعنی گرم ہوا لگا دیا ہے، وہ ہاتھ دھوئیں اور اس کے نیچے خشک کریں۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ 1400 سال جو ہے
وہ پہلے وارد ہو گیا تھا. وہ سائنس آج یہ بات جو ہے وہ اس کو عمل میں لا کر دیکھ رہی ہے کہ ہاں یار یہ جراثیم سے پاک ہو گئے ہیں ہاتھ جو ہیں. تو آج جو ہے وہ اس ناقص یہ بار بار ہاتھ دھونے کی یہ کرونا کی کون سی وجہ ہوتی ہے کہ ناقص علم کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں پراپر طریقے سے, صاف نہیں رکھتے, یہی منہ کو لگاتے ہیں, آنکھ کو لگاتے ہیں تو ہمارے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں. یہ علم کی بدولت ہے بھائی, یہ علم ہے جو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے آپ کے فیض سے حاصل ہوا. اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس یہ علم نہ ہوتا. بہت سارا علم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ہمیں بتایا. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا تو بات ہے, لیکن حدیث اس کی تشریح کرتی ہے. اور قرآن کو حدیث کی روشنی کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا, سمجھا نہیں جا سکتا کہ وہ تشریح ہے اس کی. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو حدیث اور تفسیر اور اس کی حدیث کو نظر رکھتے ہوئے آیت کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو مکمل علم حاصل ہوگا. تو یہ علم جو ہے ہمیں کتاب سے حاصل ہو رہا ہے. اگر آپ عملی ثبوت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھا, وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اگر آپ لوگ آج جو ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو پورا کیوں اترتا ہے بھائی؟ اس لیے اترتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فیض ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا اور محبوب نے اپنے امتیوں میں تقسیم کیا. تو یہ علم جو ہے یہ ہمیں فیض سے حاصل بھی ہوتا ہے, ایسے بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے, ایسے بڑے گریٹ مین سے حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمیں جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم جو اپنے قصب حلال کمانے کے ساتھ ساتھ جو کتابوں کا علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو پھر بہتر ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ان کے پاس چلے جائیں جن کے پاس یہ علم ہے. تو علم جو ہے وہ بھی ایسا حاصل کرنا چاہیے جو کہ جس میں لوگوں کا نفع ہو, دوسرے کو فائدہ ہو, یہ نہ کہ دوسرے کا نقصان ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ علم جو ہے ایسا حاصل کریں کہ جیسے لوگ جو ہے کالا علم حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کا بیڑا گرک کرنے کے چکروں میں اور لوگوں کے پیسہ کمانے کے چکروں میں حاصل ہے. بھائی ایسا علم حاصل نہیں کرنا. ایسا علم حاصل نبی نے فرمایا جو تمہیں نفع دے. اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے علم سے جو ہے پناہ میں رکھنا جو کہ انسانوں کے جو ہے فائدے کے میں نہ حاصل ہو, نقصان میں ہو. تو نقصان کا علاوہ علم بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے, فائدے والا علم حاصل ہے جو دوسرے کو آپ سے فائدہ ہو سا. جیسے کہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ آپ کو علم دیتے ہیں تو وہ نفع کی آپ کو بتاتے ہیں بھئی آپ نے اچھا انسان بننا ہے, گڈنس سکھاتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہونے کے طریقے بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس بات کو پڑھا اور عملی ثبوت دیا ہوتا ہے اور انہوں نے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوتا ہے. اور ڈیووشن جو ہے علم جو ہے وہ ڈگری برائے ڈگری نہیں ہے بابا, اور ڈگری تک محدود ہے. کئی لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ چلو نوکری مل جائے گی, علم حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ کتابیں خرید لیتے ہیں اور جس دن ان کا رزلٹ آتا ہے اسی دن جا کے کتابیں مارکیٹ میں بیچ بھی دیتے ہیں. بھئی یہ کتابیں جو ہیں جو ہے کیسے کہتے ہیں کہ جو جب ہم اکثر آپ نے یہ عام تصور پایا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جو کاغذ ہوتا ہے نا جو جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے بابا وہ ردی کاغذ نہیں ہے. ردی کاغذ وہ ہے جو سفید ہے, جو اب نیا خرید کے لاتے ہیں وہ ردی کاغذ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس پر کچھ لکھ دیا وہ ردی ہو گیا. نہیں بابا, اس پر تو آپ نے تخلیق کی دیا. آپ نے کتاب میں اگر کوئی چیز انڈر لائن کر لی ہے, پینٹ کر لی ہے, اس پر کچھ لکھ دیا ہے, پڑھ لیا ہے, تو وہ نالج فل آف نالج ہے. تم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے, تم اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتے ہو. تو وہ بندہ خرید لیتا ہے جو اس کی قدر کو جانتا ہے. ہم اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں نئے پیپر کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا پیپر ہے. نہیں, وہ ردی پیپر ہے. جس پر لکھ دیا گیا ہے وہ پیپر ہے, اس پر لکھا ہوا ہے, تم نے کوشش ہے, تم نے کنورٹ کیا ہے, تخلیق کیا ہے, لکھا ہے, تو وہ علم ہے جو اس پر وارد کیا ہے, اس پر لکھا ہے. تو وہ اپنے اندر اس کو سموئے ہوئے, اس کو ردی مت سمجھو. تو علم جو ہے وہ جناب ڈگری تک محدود نہیں ہے. علم وہ ہے جو کہ آپ کو اپنے فیض سے بھی, لوگوں سے بھی حاصل ہوتا ہے. کتاب سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ فیض سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور فیض سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ انسان کو نفع والا علم ہوتا ہے, وہ نفع دیتا ہے کیونکہ وہ عملی میدان سے ہو کر گزرتا ہے. اور علم کو ہمیشہ عمل میں لائیں گے تو آپ کے اندر پختگی, یقین آئے گا. اور علم ایک ایسی دولت ہے جو کہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے نہ کہ کم.